انشاءاللہ ہم سب سے باری باری ملاقات کریں گے. آپ تسلی سے بیٹھے رہیں. پلیز آپ اپنے سیٹوں میں بیٹھے رہیں گے, کوئی بھی کام نہیں ہوگا. بھائی بیٹھ جاؤ یار, بیٹھ جاؤ. السلام علیکم سر, کیسے ہیں ماشاء اللہ؟ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ کی رحمت اور برکت آپ سب پر. میں نے اس تقریر شروع کیا قرآن مجید کی آیت سے, سورۃ الفصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. Who is better in speech than the one who calls others towards Allah subhanahu wa ta'ala, works righteousness and says that I am a Muslim. یہ آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کیا سب سے بہترین پروفیشن, سب سے بہترین پیشہ وہ ہے جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں, جو دعوتی کام کرتے ہیں. میری تعلیم انگلش اور عربی میں ہوئی ہے, اے لیولز گریڈ 12 تک, اور اس کے بعد میری تعلیم عربی میں ہوئی ہے, بیچلرز اور ماسٹرز. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس تقریر, چھوٹی مختصر تقریر میں کچھ اردو میں غلطیاں ہوں گی, تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعوتی کام ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے, ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. It's the duty of every Muslim to convey the message of Islam to non-Muslims. اور جو پروگرامز الحمدللہ جو ہوئے کراچی میں اور لاہور میں الحمدللہ کافی سکسیسفل تھے, اور جو پروگرامز بادشاہی مسجد میں دو لیکچرز جو ہوئے وہ کافی سکسیسفل تھے. اور جو لوگ نے یہ لیکچرز میں اپنی کوشش کی تو اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کے جو جدوجہد آپ نے جو ڈالے اس کے اندر, اللہ اس سب کو قبول فرمائے, اور ہمیشہ یہ جو جدوجہد جاری رہنا چاہیے اللہ کی راہ میں اور کوئی اسلامی کام کرنے کے لیے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا جو شخص گھوڑے کے اوپر سیڈل بھی ڈالتا ہے, جو گھوڑا جہاد کے لیے جانے والا ہے, اس کو بھی اجر ہے. تو جو بھی کام آپ اللہ کے لیے کرتے, بھلے وہ بیہائنڈ دا سینز ہو, تو آپ کو اس کا ڈیفینیٹلی اجر ملے گا. اور کوئی بھی شخص جب کوئی بھی چیز کرتا ہے تو 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. ہر مسلمان کے لیے 3 چیز بہت ضروری ہے. سب سے پہلے وہ ہے اللہ کی مدد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 116 میں, إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. یہ آیت سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 116 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے تو کوئی بھی آپ کے اوپر غالب نہیں ہو سکتا ہے. If Allah helps you, none can overcome you. But if Allah forsakes you, who is there then will help you. لیکن اگر اللہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے تو کون آپ کی مدد کرے گا؟ تو اے مومنین, اللہ کے اوپر توکل رکھو. So O believers, put your trust in Allah subhanahu wa ta'ala. تو سب سے اہم چیز ہر مسلمان کے لیے, چاہے وہ دعوتی کام کر رہا ہے یا کوئی بھی کام کر رہا ہے, وہ ہے اللہ کی مدد. اگر اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو آپ اس دنیا اور آخرت میں آپ سفلتا نہیں پائیں گے. دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ ہے جدوجہد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.
and those who strive in our way, we shall surely open up their pathways. تو دوسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے جدوجہد کرنا. جتنی بھی آپ جدوجہد اللہ کی راہ میں کریں گے اللہ آپ کے راستے کھول دیں گے. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے ٹیکنیک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو اہل ذکر سے پوچھیے. If you do not know, ask the people who know. تو لاسٹ چیز جو ہے, تیسری چیز جو ہے وہ ہے ٹیکنیک. اگر آپ کوئی چیز قرآن کے متعلق نہیں جانتے ہیں تو آپ عالم سے پوچھیے, آپ مفسر سے پوچھیے. تو یہ تین چیزیں بہت ضروری ہے ان آرڈر آف پرائرٹی. افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان نارملی پوچھتے ہیں کہ دعویٰ کی ٹیکنیک کیا ہے, اور اللہ کی مدد اور جدوجہد بھول جاتے ہیں, جو سب سے اہم چیز ہے. پہلے اللہ کی مدد اور دوسرا جدوجہد, ہارڈ ورک, اسٹرائیونگ اینڈ اسٹرگل. تو ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دعوت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم مسلمان کو یونائٹڈ رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرق نہ کرو. تو جو لوگ مسلمان کے بیچ میں تفرق پیدا کرتے ہیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے. ہمیں سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے جو ضروری چیز ہے, جو فرض چیز ہے اسلام میں, سب سے اہم چیز ہے وہ ہے توحید, عقیدہ. اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اور انفارچونیٹلی افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان نماز کے پابند نہیں ہیں, جو 5 وقت کی نماز ہے. آپ اس کے اوپر زور دیجیے. مسلمان افسوس کی بات یہ ہے کہ چھوٹی چیزیں کے اوپر لڑتے رہتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ کوئی کہیں گا رفع الیدین کرنا چاہیے, کوئی کہیں گا رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ رفع الیدین کرتے ہیں اور اگر آپ اس کے اوپر مانتے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے اوپر لڑائی اور جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. آپ وہ چیزیں کے اوپر فوکس کریے جو چیزیں فرائض ہیں. جو عالم ہے وہ سب عالم کہتے ہیں کہ اگر آپ رفع الیدین کریں یا نہ کریں آپ کی نماز قبول ہوگی. تو اسی لیے لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے اوپر فوکس اور زیادہ کیا جانا چاہیے. نماز مسجد میں پڑھنا اس کے اوپر فوکس کیا جانا چاہیے. اور کئی علماء کہتے ہیں کہ آپ مرد کے لیے نماز مسجد میں پڑھنا فرض ہے. بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے, 5 وقت کی نماز, بہت سے مرد مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہے پابندی سے, اور مسلمان چھوٹی چیزیں کے اوپر لڑ رہے ہیں, جو چیز سننا چاہیے اس کے اوپر لڑ رہے ہیں. تو اسی لیے جو چیز اہم ہے اس کے اوپر فوکس کیا جانا چاہیے, اور اس طریقے سے مسلمان یونائٹڈ رہیں گے. اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر مسلمان کو اللہ کی طرف بلائے, اسلام کی دعوت دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ. اگر آپ ایک بھی آیت جانتے ہیں, اگر آپ صحیح طریقے سے جانتے ہیں کوئی بھی چیز اسلام کے متعلق, تو آپ غیر مسلمان تک پہنچانا چاہیے. یہ آپ کا فرض بنتا ہے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ ایک اللہ ہے, ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے, اس کو کسی کے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہیے. تو کم سے کم یہ تو نان مسلم سے کہیے, کم سے کم یہ تو غیر مسلمان سے کہیے. اور اگر وہ آپ سے پروف یا دلیل کے لیے پوچھیں گے تو آپ واپس گھر پہ جا کے ہوم ورک کریے. آج کے زمانے میں انٹرنیٹ میں بہت سی چیزیں الحمدللہ اویلیبل ہے. میں نے ایک تقریر دیا ہوں خدا کا تصور مختلف مذاہب میں, یہ انگریزی میں تقریر ہے. تو اگر آپ یہ تقریر کو ریفر کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ ہندو اسکرپچرز میں, کرسچن اسکرپچرز میں توحید کا ذکر ہے, کیا ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. کم سے کم یہ تو غیر مسلمان سے کہیے. اور اگر وہ آپ کو پروف مانگتے ہیں تو آپ گھر پہ جا کے واپس ہوم ورک کریے. میں نے ایک تقریر دیا ہوں, ٹاپک ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان the various world religious scriptures. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذاہب میں, ہندو اسکرپچرز میں ان کا ذکر ہے, بائبل میں ان کا ذکر ہے. تو جب آپ غیر مسلمان کرسچن ہندو سے بات کریں, جب آپ ان کی مذہبی کتاب سے
ان کو دلیل دیتے ہیں تو اس سے اور تعصب ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم come to common terms as between us and you. آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. Which is the first term? Allah na'budu illa Allah. That we worship none but one Almighty God. کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. تو اسی لیے ہر مسلمان کوشش کرنا چاہیے کہ غیر مسلمان کو اللہ کی طرف بلائے اور اللہ کی دعوت دے. میں اس مختصر تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا قرآن مجید کے آیت سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. Invite all to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preachings, and argue with them and reason with them in the ways that are best and most vicious. کیا لوگ کو invite all to the way of thy Lord, کیا لوگ کو اللہ کی طرف بلا بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, حکمت کے ساتھ اور حسن کلام کے ساتھ. موعظہ جو ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے ہونا چاہیے. وجادلہم باللتی ہی احسن, and argue with them, اور جب آپ ان کے ساتھ بحث کرتے تو اچھے احسن طریقے سے کرتے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.